كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فمن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ففي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا وبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء فی الدارین لا باس طبورا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی اور اس بچی کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گلوں پہ بہت زور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گلوں کو ٹھیک کر دے اور اللہ تبارک تعالیٰ دین کا کام لیتا رہے. بلا شبہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت اس ڈیوٹی کے لیے، اس فرض کے لیے، اس کام کے لیے چنا. ورنہ اللہ کی سرزمین پہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کو کھڑا کر دے، کسی دیوار کو کہہ دے، کسی بھی چیز کو، درخت کو کہہ دے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہم سے کہیں بہتر کرے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان صحت طاقت قوت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کیوں اللہ پریشانی نہیں کر رہے ہیں کم ہو گیا اور یہ کچھ کری جاندے اصل چار جانے چاراں دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منقطع فرمایا تھا، وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو الحمدللہ رب العالمین یوں سمجھ لیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ اس وقت دورہ تفسیر کے لحاظ سے چند دن رہ گئے ہیں. پھر تو یہ کون بہن ہے جو اپنے آپ کو فوراً انمیوٹ کر لیتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. العالمین. یا اللہ کا شکر ہے
کہ ہماری تقریباً صرف 4 صورتیں رہ گئی ہیں۔ یہ 27واں پارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور اللہ تعالیٰ نے چاند پہ، سورج پہ اور ان چیزوں پہ قرآن کی آیتوں کو، والفجر، سورہ فجر، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند جیسی چیز میں نے بنائی ہے، تم بنا کے دکھا دو۔ فجر میں کرتا ہوں، تم کر کے دکھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کفر کو ایک چیلنج دیا ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو اور عالم کفر تک پہنچانے والا ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دن نہ آپ کا کوئی عذر کام آئے گا اور نہ میرا کوئی عذر کام آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت حکیم ہے اور بڑی حکمت والے ہیں، وہ آپ تک ساری کے ساری مثالیں لا کر دے دیں گے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا، اس لیے اسی کا نام سورہ قمر ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحیح بخاری میں روایت ہے ان کی، کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ یعنی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر صرف 6 برس تھی، اور جب آپ کے گھر آپ آئیں آپ کی عمر صرف 9 برس تھی۔ لیکن مکہ کی جو سرزمین ہے نا، یعنی سرزمین مکہ، وہاں کی اٹھان بڑی اچھی ہوتی تھی، یعنی کھلی فضا ہوتی تھی، صاف ستھری فضا ہوتی تھی، تو وہاں ماشاءاللہ سے جو ہے نا 9-10 سال کا بچہ اچھا بڑا لگتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں سب سے بڑی حکمت اللہ کی یہ تھی کہ پوری شریعت نازل ہو رہی تھی، قانون نازل ہو رہے تھے، طریقے نازل ہو رہے تھے، مسائل کا حل تھا، اور یہ سب کچھ ایک تازہ یعنی چھوٹا بچے کا دماغ قبول کر سکتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمیں 100 چیزیں ہم یاد کرتے ہیں اور 100 چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ اکثر ہم سامنے چیز رکھتے ہیں اور فوراً ابھی رکھی ہمیں یاد نہیں رہتی تھی، اور دین کا کام ایسے ہاتھوں میں کروانا تھا جہاں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سورہ قمر کے وقت میں جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو میں کیا تھی؟ بچی تھی، کھیلا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ ایک چاندنی رات میں مکہ مکرمہ کی کافروں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ والا معجزہ دکھائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھا دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر جس میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کے مشرق کی جانب چلا گیا۔ یہ نہیں ہوا تھا میری پیاری بہنوں، یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ہاتھ کر کے یوں چاند کو کاٹا ہو، ٹھیک ہے، جیسے جو میجیشین یعنی جادوگر دکھاتے ہیں ویسے نہیں ہوا تھا۔ آپ نے چاند کی طرف ہاتھ کیا تھا اور چاند کو ایسے کیا اشارہ، اس میں چاند کا ایک حصہ جو ہے دائیں طرف والا حصہ، یعنی ایک حصہ بالکل مشرق کی طرف چلا گیا، ایک حصہ بالکل مغرب کی طرف چلا گیا، بیچ میں سے پہاڑ اور چیزیں نظر آنے لگی، ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جن میں ایک ٹکڑا پہاڑ کی مشرق کی جانب چلا گیا، دوسرا مغربی جانب، اور پہاڑ ان کے درمیان آ گئے۔ آج رسول نے لوگوں سے فرمایا لو دیکھ لو۔ جب سارے لوگوں نے جو وہاں موجود تھے یہ حیرت انگیز نظارہ کر لیا تو یہ دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ جو کافر لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس مشاہدے کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ مکر تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا یہ کوئی جادو ہے۔ بعد میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی، کیونکہ جادو تو صرف سامنے والوں کے لیے ہوتا ہے نا، یہ تو بڑے دنوں بعد جو قافلے آئے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ ہندوستان کی تاریخ فرشتہ، ہندوستان کی ایک کتاب ہے کہ ہندوستان کی تاریخ فرشتہ میں بھی مذکور ہے کہ گوالیار کے راجا نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان ہے، یعنی ڈراوے کا بڑا سامان ہے،
قوم لوط کی بات پہنچ چکی ہے، قوم عاد کی، قوم سمود کی۔ اگر ڈرنا چاہیں تو بہت ہے ان کے پاس سامان، پھر بھی یہ تنبیہات، یہ ڈرانا ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اے پیغمبر تم بھی ان کی پرواہ مت کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ہر نبی کو نا تقریباً تقریباً موسٹلی نبی جو تھے نا ان کو دیوانہ کہا گیا کہ لو یہ تو الگ سے کوئی ایک بات کر رہا ہے۔ جیسے ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا جو ایسی اچھوتی ہو، ہم کہتے ہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے، ایک مثال کے طور پہ۔ تو فرمایا یہ دیوانے ہیں اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بہت بے بس ہو چکا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لے لیجیے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تھا اللہ سے مطالبہ کہ کیونکہ 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ کی تھی، لوگوں کو سمجھایا، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ پوری روئے زمین میں ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح ایک کشتی بناؤ، اور یہ دنیا کی پہلی کشتی بنی جو 3 منزلہ تھی، اور جس میں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے فرما بردار بیٹے جن کے نام ہمیں تاریخ ہم رافظ بتاتی ہے اور جن کی ہم اولادوں میں سے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، کشتی کے لوگ، صرف کشتی کے لوگ بچے تھے، اور ہم ان کشتی کے لوگوں کی اولادیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی اوپر سے برسات ہو گئی، یعنی اوپر سے بارش ہو گئی اور نیچے سے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پہ سوار کیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، یعنی ہم ایک ایک پل اس کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی ہے۔ اور کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ؟ اتنا کہ نوح سے کہا کہ کشتی بناؤ، اور اس کشتی کا اگر واقعہ آپ کو بتا دوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جو کہ تفاسیر میں ہمارے قاری صاحب نے ہمیں لکھوایا، تو آپ یقین کریں کہ میں تو یعنی ایسی ہو گئی کہ مجھے تو سمجھ ہی نہ آئے کہ بندہ کیا اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور 3 منزلہ بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح اپنے بندوں کو لے کے اس میں سوار ہو جاؤ، اور اس میں جیسے چڑیا چڑا، کوا کوی، اس طرح سارے میل اور مذکر اور مونث سارے جانوروں کو ثابت وہ کر لو شامل، تاکہ ان کی نسل چلتی رہے۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی سواری نکلی، اور اس کے بعد زمین نے پانی اگلا اور آسمان نے پانی اگلا، اور پوری روئے زمین پہ کوئی جگہ ہے جو ہم نے پڑھا ایسی نہیں تھی جہاں پہ پانی نہ ہو، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی پانی 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 ہو گیا۔ صحیح سمجھ آئی؟ تو تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف بدلے میں کیا ہے اپنے پیغمبر، یعنی اللہ اتنے دکھی ہو جاتے ہیں جب ان کے پیغمبر کو جھٹلایا جائے یا ان کی بات نہ مانی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات، میرا ڈرانا کیسا ہے، اور در حقیقت یہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عاد کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کر لیا، یعنی قوم عاد نے اپنے نبی ہود کو بہت جھٹلایا، بات ہی نہیں مانتے تھے، اور یہ بس یہی کہتے تھے کیا تم ہمیں ایک بات بتا رہے ہو، ہمارے باپ دادا جس دین پہ تھے ہم تو اس پہ بھی چلیں گے۔ تو پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی، یعنی 8 دن 7 راتیں قوم عاد پہ جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان پر آندھیاں چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قانون سے سب کو نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا ایک تدبیر سے سب کو نہیں مارا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے سب میں تدبیریں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو کے مارا، ہود علیہ السلام کی قوم کیونکہ آسمان پہاڑوں جتنی ہوتی تھی، لمبے 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 قد تھے، 1000 سال سے اوپر کی عمریں ہوتی تھی، بیماری آتی نہیں تھی، طاقت بہت تھی، ان کو دیا ہوا بہت تھا اللہ نے، اور انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اللہ تعالیٰ کو مانتے، نبی کی بات مانتے، انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ نے پھر ایک حد تک انتظار کیا، پھر 8 دن 7 راتیں 8 دن 7 راتیں لگاتار ہوائیں چلائیں، ایسے کہ وہ یا تو ان کے سر آپس میں دھاڑ سے لگتے یا پھر ان کے سر پہاڑوں سے لگتے، پرخچے اڑ جاتے، اور وہ سب کے سب ایسے لیٹ گئے مر کر کے جیسے کھجور کے سوکھے تنے۔
تو جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی وہ آگ، یہ اس ہوا کی بات ہو رہی ہے، جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سمود کی قوم نے، اب یہاں پہ قوم سمود آ گئی، صالح علیہ السلام کی قوم۔ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی قوم کے درمیان سے ہی اٹھایا۔ یعنی ایک مثال کے طور پہ ہم سب ایک جگہ رہتے ہیں، آپ بھی، ہم سب بھی۔ اب آپ سب کے بچے مطلب ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم میرے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے کوئی بچہ ڈاکٹر نکل جائے، کوئی انجینئر نکل جائے، اور وہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلتا کھیلتا ماشاءاللہ سے کوئی ملک کا صدر بن جائے، ایک مثال کے طور پہ۔ سمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ یعنی جب بھی کسی کو ڈرایا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جھٹلایا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چڑھ پڑے، ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ یعنی سمود کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم تو ہمارے درمیانی پلے بڑے جوان ہوئے ہو، اب ہم تمہارے پیچھے ایک لگ جائیں اپنے بت پرستی کو اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کے۔ تو فرمایا تو بڑی گمراہی اور دیوانگی، یعنی یہ تو دماغ کی خرابی کا نشانہ ہے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ یعنی یعنی ہمارے درمیان کوئی بڑا سردار ہوتا اس کو نبی بناتے، یہ ایک رہ گیا تھا؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز شخص ہے۔ تو کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہ یہ تو گپے، نعوذ باللہ، شیخیاں مارتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پہ اونٹنی بھیج رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا صالح سے کہ صالح اگر آپ نبی ہو نا تو واقعی اللہ کے مقرب بندے ہو، تو اللہ سے کہو کہ سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے جو 40 ہاتھ کی جسامت رکھتی ہو، پریگننٹ بھی ہو، اور آتے ساتھ بچہ بھی پیدا کر دے۔ کتنے مشکل تھے نا سارے کے سارے مطالبات، اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پہ اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کی درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جب اونٹنی پانی پی رہی ہوتی تھی تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی چیز چاہے کتنی بے ضرر کیوں نہ ہو لیکن وہ اتنی بڑی ہو تو ڈر تو لگتا ہے نا۔ ایک مثال ہے، زیبرا ہے اور زرافہ ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، کہ حالانکہ وہ کاٹ کھانے والا جانور نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں لات نہ مار دے کوئی، کچھ نہ۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ دیا کہ یہ میری اونٹنی ہے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک دن پانی پیے گی، اور پھر ایک دن تم لوگ اپنے چوپایوں کو اور خود پانی پی لینا، اور پھر ساتھ میں اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ہر گھر کو کافی ہو جاتا تھا۔ یہ فائدہ بھی تو مل رہا ہے ان کو، اونٹنی کا دودھ بھی مل رہا ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی تو مانگا تھا یہ معاوضہ، خود ہی اپنے سر مصیبت لی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس آدمی کا نام روایتوں میں قدار آیا ہے، کہیں اس کا نام قزار بھی لکھا ہے۔ اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا اس لیے کہ یہاں پر ایک گندی فاحشہ عورت تھی جس کے بڑے مویشی اور ڈھور ڈنگر تھے، اور وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ اونٹنی زندہ رہے۔ اس نے کہا کہ میں تیری ہو جاؤں گی، میری دولت بھی تیری ہو جائے گی اگر تو قزار اس کو یا قدار اس کو مار دے، ختم کر دے۔ تو اس نے کیا کیا، دو پہاڑوں کے درمیان جب اونٹنی گزری تو وہ چھپ کے بیٹھ گیا، اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا پہلے کہ تم نے مانگ تو لیا معاوضہ، اب تم نے اگر اس اونٹنی کو غلط نگاہ سے بھی دیکھا نا تو میں تمہیں ٹھیک کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن انہوں نے غلط نگاہ سے نہیں بلکہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ تو اب سوچو کہ پھر اللہ تعالیٰ کا ظاہر عذاب آیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اور مزے کی بات یہ کہ جس آدمی کو انہوں نے جندہ بن عامر کو بلایا تھا نا کہ تم کوئی ایسا معجزہ بتاؤ کہ جس کو کرنے سے جو ہم مانگے، اور حضرت صالح علیہ السلام بے بس ہو جائیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو بڑا سوچ سوچ کے نا اس نے، جندہ بن عامر نے سوچ سمجھ کے 600 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اپنے، اتنی اس کی ٹور تھی، وہ بہت ذہین تھا، لیکن سوچ سمجھ کے اس نے کہا کہ یہ سامنے والے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو۔ اونٹنی 40 ہاتھ کی جسامت رکھتی ہو، اور کیا کرتے ہیں، اور 40 ہاتھ کی جسامت رکھتی ہو، اور آتے ساتھ بچہ بھی پیدا کرتی، ٹھیک ہے نا۔ اب اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے دکھایا۔ اب سوچو، لیکن اللہ ان کو بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جندہ بن عامر نے جب یہ معجزہ دیکھا نا تو جندہ بن عامر اپنے 600 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔
مسلمان سے مراد ہے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، وہ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ معاف کرے یہ بات بھی ان کو نہیں ہے ٹس سے مس کر سکی۔ اب سوچو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی، ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ یعنی حضرت جبریل کو کہا، یہاں پر اللہ کا ایک اور نیا انداز، جاؤ جبریل جا کر ایک چیخ مارو۔ جب چیخ ماری، اب آپ کو پتا نا تیزی سے کوئی دھماکہ ہو تو چیزیں ہل جاتی ہیں گھر کی، اور ہم بھی بیٹھے بیٹھے یا سو رہے ہو تو ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے مارے۔ تو اتنی اور جبریل امی کی چیخ، او ہو! اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب صالح علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے یہ چیخ سنی نا، ان کے دل ہی پھٹ گئے اور وہ وہیں پر ایسے لیٹ گئے، کیونکہ ان کی قوم بھی ایسی تھی کہ بہت بڑی بڑی لمبے لمبے قد تھے۔ یعنی یہ قوم عاد اور قوم سمود ایک جیسی قومیں تھیں تقریباً۔ اب کیا کوئی نصیحت جو اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا، یعنی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ہومو سیکسولیٹی کرتی تھی اور لواطت کرتی تھی، سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سیری کے وقت بچا لیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو میسج سلا دیتے ہیں۔ پو اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات پہ مین میخ نکالتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام ان کو ڈرانے کے لیے کوئی بات کہتے تھے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کہنا مانو، تو یہ کہتے تھے اچھا ہم تمہاری باتیں مانیں اور اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے آباء و اجداد تو بہت دنیا کے کامیاب لوگ تھے اور انہوں نے تو پوری عمر سرداری کی۔ اس طرح لوط علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ، اور ہم تمہاری باتوں کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور تم کون سے اللہ کے نبی ہو؟ تم تو ہمارے درمیانی ٹہلتے ٹہلتے رہے ہو، آج تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، یعنی تم نعوذ باللہ جھوٹے انسان ہو۔ اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میری عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو مہمان آئے تھے وہ فرشتے تھے، اور انہوں نے پہلے جا کر خوشخبری سنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ ان کے چچا جان تھے، سگے چچا جان تھے لوط علیہ السلام کے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اسحاق کی خوشخبری دی۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ اور آپ کس مشن پہ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کو نا بالکل تباہ کر دینا ہے۔ تو پھر رونے والے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، میرا لوط ہے ادھر، تو کہا کہ تمہارے لوط کو ہم بچا لیں گے کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو اب یہ بھی بات بار بار میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آ گیا یہ قصہ، چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ ہوا جو جم کر رہ گیا، یعنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھوا کر جبریل امی کے ذریعے پوری بستی کو اور آسمان تک لائے، اور آسمان سے بستی کو لٹ کے رکھ دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اب اتنی اوپر سے گرنے سے ویسے ان میں کچھ نہیں بچا ہوگا، اور پھر ان کی بستی کا پورے پورے گھروں کے مکان کے ملبے بھی ان پہ گر گئے، تو ان کا حال کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئی، یعنی ڈراوے آئے، اور انہوں نے ہماری تمام نشانی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی ہی پکڑ میں لیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں نا روٹیٹ کرنا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیا، ایک ایک نبی کا بتانا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں پہ فرعون کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ انہوں نے ہماری تمام نشانی کو جھٹلا دیا فرعون نے، اس لیے ہم نے اس کو ایسی پکڑ میں لیا جیسے ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پہلے لوگ تھے نا وہ کیا تم لوگ ان سے اچھے ہو کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یا میں نے تمہارے لیے خدا کی کتابوں، یا میں نے تمہیں کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیا کہ میں تم جو مرضی کر لو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں جو اپنا بچاؤ آپ کر لے گی۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی بڑی پارٹی ہے، ہم اتنی بڑی جماعت ہے کہ ہم اپنا بچاؤ خود کر لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جمعیت کو عنقریب شکست ہو جائے گی، اس پارٹی کو، اس جماعت کو شکست ہو جائے گی، اور سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ جب مکہ مکرمہ کے کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جتھا، ہمارا گروپ، ہماری جماعت بہت مضبوط ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کی جا رہی جب مسلمان ان کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور تھے اور خود اپنے آپ کو اپنا بھی بچاؤ نہیں کر پاتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ خدائی
پیشن گوئی جنگ بدر میں حرف بہ حرف پوری ہوئی اور مکہ مکرمہ میں کافروں کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی لڑنے نہیں آئے تھے، صرف اور صرف حضرت سفیان کے لشکر کو لوٹنے آئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے ایسا بہت دفعہ کیا تھا اور اب چاہ رہے تھے کہ نہلے پہ دہلا ہو، ان سے بدلہ لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے، تاکہ یہ مسلمان جو ہے نا، جو ہے مسلمان ایسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کو منہ کے بلاگ میں گھسیٹا جائے گا اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، اور تمہارے ہم مشرب لوگ کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کتنے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہاں پر کون کون ہلاک کیا؟ وہ ابو جہل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے زندگی کو آپ کی عذاب کر دیا تھا، اور یہ جنگ بغیر کسی تیاری کے لڑی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان سے بھڑا دیا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے سر و سامان جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 313 کا لشکر اور ان کا 1000 سے بھی اوپر کا لشکر، اور کوئی ایسی کوئی نہ اتنی تلواریں تھیں نہ کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کرا، کیا کہتے ہیں، فتح یاب کیا۔ اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست میں، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا میں نے ایک بات سنی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ لیکن اس پر مجھے ابھی راجع قول یاد نہیں آ رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو میوزک سے اور گانوں سے بچاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں میں تمہیں رحمان کا نغمہ سناؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کعب بن ابی سے سنوائیں گے کلام۔ کعب بن ابی سے اللہ کے نبی سے جب کہا گیا کہ کعب بن ابی سے اللہ کا کلام سنو، تو کعب بن ابی نے فرمایا میں سناؤں آپ کو؟ کہیں لکھا ابی بن کعب، کعب بن ابی، بہرحال انہوں نے کہا میں سناؤں، میں آپ کے سامنے؟ ان کا اللہ نے فرمایا، تو اتنے خوش ہوئے اور وہ جنت میں ہمیں بھی اللہ کا کلام ضرور سنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بہتر کلام سنو گے، حالانکہ جنت وجد میں آ جائے گی اس وقت، تو جنتی کہیں گے اس سے بڑھ کے کلام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا محبوب نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں داؤد زبور سنائیں گے، اور جب داؤد زبور سنائیں گے، قرآن میں لکھا ہے نا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو سانپ بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، یعنی پرندے اور پہاڑ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، سنتے تھے۔ اور تفسیر کی کتاب میں سانپوں کا بھی لکھا، یعنی ایسے وہ بھی بالکل مست ہو کے سنتے تھے۔ تو اب کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جب وہ زبور سنا لیں گے تو اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر کلام، جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر کلام کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا محبوب تمہیں یاسین سنائے گا، اور یاسین پڑھیں گے اللہ کے نبی ہمارے سامنے انشاءاللہ، اور ہم سب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بہتر کلام، ہم کہیں گے اس سے بہتر کلام اللہ کیا ہوگا؟ فرمائیں گے کہ تمہارا رب رحمان تمہیں رحمان کا نغمہ سنائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے۔ اور یہ قرآن کی کیا ہے؟ یہ قرآن کی زینت ہے، اس کو زینت کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس بات کو واضح کرنا سکھایا، اور سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو جو چڑ تھی وہ اس لیے تھی کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی۔
ٹھیک ہے، تو یہ کسی طرح اللہ کو رحمان مانتے ہی نہیں تھے، یہ کہتے تھے رحمان تو ہمارے بت بھی ہیں۔ تو الرحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ رحمان، یعنی اگر وہ یہ مان لیتے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ رحمان ہے تو پھر وہ اپنے بتوں کی طرف نہ جاتے، ان کے بتوں کی جو ہے نفی ہو جاتی۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس بات کو واضح کرنا سکھایا، اور سورج اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا، یعنی پہلے بولتا نہیں تھا، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تقریر کر لیتا ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بیلیاں اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا، اسی نے ترازو قائم کیا کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں میوے اور کھجور کے گھابوں والے درخت بھی ہیں، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت جنات کے سامنے پڑھی گئی تو جنات کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، تو ہمیں بھی تو چاہیے آپ لوگ بھی پلیز کہہ دیا کریں کہ اے اللہ، ہم آپ کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ ہوا ہے نا، متکذبان آیا نا، تو یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ ہوا۔ تسنیہ کا مطلب ہے کہ جنات اور انسان، اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا، اور اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا پروردگار وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرق میں بھی میری حکومت ہے، اور اب آپ کو پتا ہے نا مشرق کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو کہنا ہے نا کہ ذرا میری اینک پکڑا دو، میرے کمرے میں رکھی ہے، تو وہ کہے گا کہاں رکھی ہے؟ تو آپ کہیں گی ذرا میرے کمرے کے دائیں طرف دیکھنا یا بائیں طرف دیکھنا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دائیں حصہ بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے نا، پوری دیوار دائیں طرف کی دیوار جو ہے حصہ وہ دائیں طرف کا ہی ہوتا ہے۔ تو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مشرق دراصل افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا نام ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ چونکہ سردی اور گرمی کے موسم میں مشرق اور مغرب کے یہ حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو دو مشرقوں اور دو مغربوں سے تعمیر کیا ہے، یعنی ایک اگر آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف سے ہو رہا ہے نا، تو ایک تھوڑا سا ہٹ کے اس طرف ہو جائے گا، ایک کچھ فاصلے پہ رہے گا مشرقی۔ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنے حد سے بڑھتے نہیں ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو سمندر آپس میں چل رہے ہیں، ادھر کا پانی میٹھا ہے، ادھر کا پانی کھارا ہے، لیکن مجال ہے ادھر کا پانی ایک قطرہ بھی ادھر مکس ہو جائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر نہیں ہے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دونوں دریاؤں یا سمندروں کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ دریا یا سمندر ہے۔ مجھے بھی کسی نے ویڈیو بھیجی، ایک طرف کا ہلکا ہرا پانی، ایک طرف کا ہلکا نیلا پانی، لیکن مجال ہے کہ کہیں سے ادھر سے ادھر ہو رہا ہو مال ان دونوں سمندروں سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ اب بتاؤ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات، دا کائنڈ آف نیچر، یعنی جیسے بندر ہو گئے نا، یہ بندر دنیا میں اگر 1 کروڑ بندر ہے نا، ان کو ایک گنا جائے گا، ایک مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی، ان میں سے ساری اللہ کی تابع دار ہیں سوائے جن اور انس کے، اور اس میں صرف جن اور انس کا ہی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جن و انس کے لیے قائم کیا بس۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہے، یعنی ہر روز ہر آن وہ اپنی کائنات کی تدبیر اور اپنے مخلوقات کی حاجت روائی میں اپنی کسی نہ کسی شان یا صفت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو قادر بن جاتا ہے اور داتا بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری مخلوقوں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مخاطب کر رہے ہیں،
ثقلان کہتے ہیں، اصل عربی لفظ ثقلان ہے جس کے معنی ہے دو بھاری چیزیں، اس سے مراد جنات اور انسان ہے، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جنہیں اس کائنات میں عقل و شعور کے علاوہ مکلف بنانے کی صلاحیت بخشی ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، نائب۔ اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر کبھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی خطرہ ہو، یا جیسے گھر سے نکلو تو سامنے کتے لڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دعا ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کس طرح اللہ پاک اس خطرے سے آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کا رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتلاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگوں کو ان کی علامات سے پہچان لیا جائے گا، یعنی کسی سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، شرابی ہو یا نہیں، کیونکہ ان کے جو چہرے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، یعنی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کی اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اب بتلاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بتا رہے ہیں کہ پھل بھی جو ہے نا مذکر اور مونس ہوتے ہیں، اور اسی ایک بات کو لے کے نا پروفیسر عبدالسلام جو کہ قادیانی تھا، لیکن اس نے نا نوبل پرائز لیا تھا امریکہ سے، صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے، مطلب ایک بات اس نے پیش کی کہ پھلوں میں بھی ہر چیز میں بھی مونس اور مذکر ہوتے ہیں، اور اس کو پھر ثابت بھی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے یہیں سے قرآن سے اس کو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں پتہ نہیں ہدایت لکھی کہ نہیں۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیہ لگائے ہوں گے جس کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے رہے ہوں گے، یعنی اتنا پھل ہوگا کہ جس سے ٹہنی جھک رہی ہوگی۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہی والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اور اب بتاؤ یعنی اتنی پاک دامن عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت اور اتنی قیمتی۔ اب بتاؤ تم دونوں، یعنی یہ ہماری حوروں کے متعلق، اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے، یعنی سبزہ جب خوب گھنا اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ دور سے سیاہی مائل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی بتا رہے ہیں کہ وہ بنجر نہیں ہوں گے، وہ خوب ہرے بھرے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور
इन्हीं में खूबसूरत औरतें होंगी। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वो हूरें जिन्हें खैमों में हिफाजत से रखा होगा, यानी उनके मियाओं के लिए उनको हर तरह से हिफाजत में रखा होगा। अब ये बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उन्होंने इन जन्नतियों से पहले ना किसी इंसान उन्हें इन जन्नतियों से पहले ना किसी इंसान ने कभी छुआ होगा, ना किसी जिन ने। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वो जन्नती वो जन्नती सब्ज रफ और अजीब व गरीब किस्म के खूबसूरत फर्श पर तकिया लगाए हुए होंगे। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, रफ रफ नक्शो निगार वाले कालीन को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला पूरी जन्नत को बयान कर रहे हैं हमारे सामने। गरीब किस्म के लोग अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जन्नती सब्ज रफ और अजीब व गरीब किस्म के खूबसूरत फर्श पे तकिया लगाए हुए होंगे। अब बताओ कि तुम दोनों कभी देखा ना कि बड़ा अच्छा सा कालीन हो और कालीन के साथ गाव तकिए रखे हुए हो, तो एक पूरा के पूरा अल्लाह ताला मंजर पेश कर रहे हैं। अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इसके जवाब में कहिए, अल्लाह हम आपकी किसी नेमत को नहीं जुटलाते। बड़ा नाम है तुम्हारे परवरदिगार का, जो अजमत वाला भी है और करम वाला भी है। इन खैमों के बारे में जो कि जिनमें ये हूरें रहती होंगी, सही बुखारी की एक हदीस है कि ये मोती से बने हुए बहुत तवील और अरीज खैमे होंगे और मोतियों से बेजोड़ में मोतियों से बने हुए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल वाक़िया। एक गिरोह अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों का होगा, इसमें बताया गया। और जो ईमान और अमल साले के लिहाज से आला तरीन मर्तबे के हामिल हैं। दूसरा गिरोह इन आम मुसलमानों का होगा जिन्हें इनके अमाल नामे उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे। जब वो होने वाला वाकया पेश आ जाएगा तो इसके पेश आने को कोई जुटलाने वाला नहीं होगा। वो एक तहबाला करने वाली चीज होगी। जब जमीन एक भूचाल से झंझोड़ दी जाएगी, यानी उसमें जमीन जमीन को जलजला आ जाएगा और पहाड़ों को पीस कर चूरा चूरा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो बिखरा हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वैज़ल जिबालु कैफा नहीं अ, कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल हिंदिल मनफूश, यानी ऐसे हो जाएंगी जैसे धुनकी हुई रुई रुई वो पेंजने वाले, जैसे जब रुई पेंजते हैं ना, तो आप देखते हैं रुई उड़ रही होती है ना। पहाड़ जो कि इतनी साबित कदमी का निशान समझे जाते हैं ना, उस दिन वो इस तरीके से उड़ रहे होंगे। पहाड़ों को पीस कर चूरा चूरा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो बिखरा हुआ गुबार बन के रह जाएंगे। और लोगों, तुम तीन किस्मों में बढ़ जाओगे। चुनाचे जो दाएं हाथ वाले हैं, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का। आप लोग दुआ करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाइए। और जो बाएं हाथ वाले होंगे, क्या बताएं वो बाएं हाथ वाले क्या होंगे। यानी अल्लाह ताला हमें बाएं हाथ वालों में कभी शामिल ना किएगा। और जो सबकत ले जाने वाले हैं, यानी अंबिया इकराम, वही हैं जो अल्लाह के खास मुकर्रब बंदे हैं। और वो नेमतों के बागात में होंगे। शुरू के लोगों में बहुत से और बाद के लोगों में से थोड़े से सोने के तारों से बनी हुई ऊंची नशिस्तों पर एक दूसरे के सामने उन पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। सदा रहने वाले लड़के उनके सामने गर्दिश में होंगे, यानी गिलमान। ऐसी शराब के प्याले, जग और जाम लेकर जिससे ना उनके सर में दर्द होगा, यहाँ की दुनिया की शराब पर पैसा लगाना, उसके बाद भी आपके होशो खुर्द खत्म हो जाते हैं जब उससे पिए। मुंह से बदबू आती है और माँ बहन की तमीज खत्म हो जाती है। ठीक है। और शराबी इंसान से सारे नफरत करते हैं, लेकिन वहां की शराब से ना सर में दर्द होगा, ना उसके होश उड़ेंगे। और वो फल लेकर जो वो पसंद करें, और परिंदों का वो गोश्त लेकर जिसको उनका दिल चाहे। यानी एक तफसीर में है कि सबसे पहले जन्नतियों की गिज़ा क्या होगी। जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहली चीज क्या खिलाई जाएगी। वल्लाह बितैरिम मिम्मा यश्तहून, यानी उनको क्या होगा, उनको बटेरों का, परिंदों का वो गोश्त जिसका उनको दिल चाहेगा, वो वाली परिंदे का गोश्त। कोई कहेगा बटेर का खाना है, कोई कहेगा जैसे कबूतर का गोश्त खाना है। यानी वैसे अल्लाह ताला ना परिंदों का गोश्त देंगे। और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली होरें, ऐसी जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब बदला होगा उन कामों का जो वो किया करते थे। वो इस जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे, ना कोई गुनाह की बात। हाँ, जो बात होगी सलामती ही सलामती होगी। ये नहीं होगा कि कोई किसी को ताना दे रहा हो, तेरा कद छोटा था, तू ये था, तू वो, तू कितनी गरीब थी, देखा मेरे घर आती थी, मैं तेरे तुझे अपने सूट दे देती थी।
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک دیہاتی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرما دیں گے، اور اس ایک پھل میں 72 قسم کے مختلف ذائقے ہوں گے، اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ یہ اس دیہاتی کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کانٹے تو ہوں گے لیکن کانٹے کو اللہ تعالیٰ ایک پھل بنا دیں گے بیری کا، بیری میں۔ اور بیری کے درخت میں سنا بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور دور تک پھیلے ہوئے سائے اور بہتے ہوئے پانی اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ آپ لیٹے ہوئے ہوں گے ایسے تخت پہ جس پہ ادھر سے چلیں گے نا دائیں سے بائیں جائیں گے تو 500 سال لگ جائیں، اور جس کی فال جو نیچے فال نہیں گری ہوتی ہے، فال بنی ہوئی ہوتی ہے جالر سی، اگر اس پہ چلیں گے تو 40 سال دنیاوی لگ جائیں گے، اتنی بڑی ہوگی۔ لیکن اس پر ہم لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہر طرف تکیہ رکھے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اور ایک دم سے خیال آئے گا کیلا کھانا ہے، کیلے کا پورا کہ پورا ایک گچھا آ جائے گا، اس میں بہت ہرا کیلا بھی ہوگا، پیلا کیلا بھی ہوگا، اور کچھ چتکبری کیلا بھی ہوگا۔ اب آپ کا دل کرے گا نا جیسے کہ میں یہ چتکبری کیلا کھاؤں گا، اور اسی وقت کیلا کٹ کر اس میں سے ٹوٹ کر اس میں سے اس کا غلاف اتر کے کیلے کا چھلکا اتر کے آپ کے منہ میں آئے گا، اور ہر 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 دفعہ بائٹ جو کریں گے اس میں نیا ذائقہ، نئی خوشبو، نیا رنگ، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان پہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ یقین جانیے ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے۔ اچھا، مفسرین نے اس سے مراد وہ حوریں لی ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پہ پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی، اور بعض میں مفسرین نے ان سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں، ان سے وہ لیا گیا۔ چنانچہ انہیں کنواری بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگ ہوں گے اور بہت سے بعد والے ہوں گے۔ اپنے شوہروں کے لیے بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ بنا دیں گے عورتوں کو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ اس طرح جو خواتین دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں، یعنی جو بیچاری کنواری تھیں، کوئی بیماری سے مر گئی، ایکسیڈنٹ سے مر گئی، یا کیسے بھی، انہیں بھی نئی اٹھان دے کے کسی نہ کسی جنتی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور حدیث کی بہت سی روایتوں میں ہے کہ یہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، حوروں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین کے لیے بھی۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنوار پن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں بہت سے شروع کے لوگوں میں ہیں۔ دعا کیا کریں اللہم نجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے شمار فرمائیے، اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، وہ ہوں گی تپتی ہوئی لو میں، کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے ہوئے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی؟ کہہ دو یقیناً سب اگلے اور پچھلے سب زندہ کیے جائیں گے، ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پہ ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہوں، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ زقوم کالے کانٹے دار پھل ہے، جو کہ کھا بھی جاؤ گے نا، جیسے آپ نے تیزی سے کھانا کھا لیا، بھوک لگ رہی ہے، آپ نے منہ میں ڈالا، پتا چلا ہڈی منہ میں آ گئی ہے، اب آپ کا دل کرے گا یہ ہڈی بھی کسی طرح ختم ہو جائے، میں کھانا کھاؤں، بھوک لگی ہوئی ہے، تو پھر اسی سے پیٹ بھرنے پڑے۔ اچھا، ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، پینا بھی اسی طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو اس تسکا کی بیماری کی وجہ سے پیتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ ہوگی جزا سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ اللہ کی قسم، جو آپ کے جسم میں جانے والا ہر نوالا، ہر پانی کا گھونٹ، ہر مشروب کا گھونٹ اللہ سے پوچھتا ہے جا کر خیر کا باعث بنوں یا شر کا، اس کی بھوک کو مٹا دوں یا بھوک کو بڑھا دوں، اس کی پیاس کو مٹا دوں یا پیاس کو بڑھا دوں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟
ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا یہ بتاؤ، جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، یعنی جو بیجے تم پھینکو وہ سڑ گل جائے، جس پر تم حیران رہ جاؤ، بھونچکے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی ہم نے اتنا مہنگا بیج ڈالا، گوڈی کی، کھدائی کی اور اس پر پانی دیا، لیکن یہ آگے چلا ہی نہیں، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھتے ہیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اگر اللہ ہمارے پاس آگ نہ ہو تو ہم مر جائیں، بھوکے مر جائیں، کیا کتنا پھل کھا لیں گے ہم؟ اس سے مراد اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت جو عرب میں پائے جاتے تھے، اور اس کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور اہل عرب اس سے چکماک یا ماچس کا کام لیتے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم نے اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ اچھا صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ بڑی نعمت تھی کہ چلتے چلتے یہ درخت ان کے مل جاتے تھے اور مسافر اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے، یعنی آگ سلگا لیتے تھے، اس لیے مسافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو، یعنی تم نے روز اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اپنا ڈھنگ بنا لیا کہ اس کو جھٹلاتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ، کیونکہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس وقت پہچان ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور جب انسان مر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی مسلمان سے یہ کہ مان لینے والا، یعنی اللہ کو مان لینے والا، لیکن یعنی اس کو نظر آ جاتا ہے سب کچھ، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے یہ زندگی کفر پہ گزاری ہے، لیکن حقیقت میں اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے مرتے ہوئے۔ تو کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اور تمہارے معبود وغیرہ اگر اتنے سچے ہیں تو جو مرا اس کو واپس لے کے آ جاؤ۔ بعض اوقات کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معذاللہ دراصل کاہن ہے، یعنی غیر کی خبریں بتاتے ہیں، اور یہ قرآن کاہنوں کا کلام ہے۔ کاہنوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیشن گوئی میں جنات اور شیاطین سے مدد لیتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر بتلایا کہ شیطان کو آسمان کے قریب جا کر وہاں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا نا تو اس سے پہلے شیاطین اور جنات جا کر نا اللہ کی خبریں سن لیتے تھے جو وہ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے تھے، اور پھر جس کے متعلق کہہ رہے ہوتے تھے وہاں کے نجومیوں کو، کاہنوں کو آ کر بتا دیتے تھے کہ جیسے اس سال اس نے حج کر جانا ہے، وہ کاہن اور نجومی جا کے اس کو بتا دیتا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ختم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ختم، اور اس کاہن کا ایمان شروع ہو جاتا تھا، اور یعنی اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اور اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا، لیکن جب قرآن شریف نازل ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان پر نا جگہ جگہ پہرے دار جو ہے مقرر کر دیے، اور کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا تو اس کو شہاب ثاقب سے مار بگایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب جنات اور شیاطین کی آسمان تک رسائی نہیں ہے تو وہ کبھی ایسا مستحکم اور سچا کلام پیش ہی نہیں کر سکتے جیسے قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے، اسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی اور نہیں چھو سکتا، اگرچہ یہاں خوب پاک سے مراد فرشتے ہیں، لیکن اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جس طرح عالم بالا میں پاک فرشتے ہی اسے چھوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہی لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہو۔ چنانچہ احادیث میں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونے کی ممانعت ہے۔ پھر اگر
وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندے میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں جو کو جھٹلانے والے تھے تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کیے جاؤ۔ سورۃ الحدید، اس سورت کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس موقع پہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کارروائیاں بڑی حد تک دھیمی پڑ گئی تھیں اور جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا تسلط اور قبضہ بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کی بہبود کو دنیا کی مال و دولت پر ترجیح دیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک ایسا نور عطا ہوگا جو انہیں جنت تک لے جائے گا، جبکہ منافق لوگ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سورت کے آخر میں یاد دلایا گیا کہ جو رہبانیت ترک دنیا انہوں نے اختیار کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی اور چھپا ہوا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے تجارت کر لو، میرے بندوں پہ لگاؤ، میں تمہیں اس پہ پروفٹ کے ساتھ واپس کر دوں گا۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم ایمان نہ رکھو؟ حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پہ ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں۔ اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ بعض مفسر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب کافروں کا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خطاب ان مسلمانوں کا ہے جس کے ایمان میں کسی قدر کمزوری محسوس کی، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اصل بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں پیدا مل سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے تجارت کر لو، یعنی پارٹنرشپ میرے ساتھ کر لو، یعنی میرے سے تجارت کرو، تم میرے بندوں پہ لگاؤ، میں تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا، لیکن جوش و جذبے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اچھا چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم ایمان نہ رکھو؟ حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پہ ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں۔ اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ خطاب کافروں کو ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خطاب ان مسلمانوں کے ہے جن کے ایمان میں کس قدر کمزوری تھی۔
اللہ انہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی تم میرے پر ایمان رکھو، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہے، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ فتح مکہ سن 8 ہجری سے پہلے مسلمانوں کی تعداد اور اس کے وسائل بہت کم تھے اور دشمنیاں زیادہ تھیں، اس لیے اس زمانے میں جس حضرات نے جہاد کیا وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، ان کی قربانیاں زیادہ تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب میں بھی ان کا زیادہ بڑا درجہ رکھا، کیونکہ تو ان کے پاس بہت کم تھا، جو بھی تھا ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد اور وسائل میں بھی بہت اضافہ ہوا اور دشمنیاں بھی بہت کم ہو گئیں، اس لیے جن حضرات نے فتح مکہ کے بعد جہاد اور صدقات اور خیرات میں حصہ لیا ان کو اتنی قربانی دینی ہی نہیں پڑی، اس لیے کوئی ان کا درجہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ لیکن اگلے ہی فقرے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ بھلائی یعنی جنت کی نعمتیں دونوں ہی کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں اس اہتمام سے عطا فرماتا ہے جیسے کوئی قرضدار اپنا قرض واپس کرتا ہے، یعنی اللہ کی قسم تم اللہ کی راہ میں لگا کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے واپس کرے گا کہ جیسے، اور یہ ایک چیز میں نے اس مہینے میں میرے ساتھ ہوئی اور میں اتنی حیران کہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے نوازا۔ میں سچ دل کرتا ہے کہ ایسی باتیں بتاؤں، لیکن پھر میں بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے عجب سے بچائے اور ریاکاری سے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم مومن اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہے اس باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین جو ہے نا، مومنین جب تم پرسرات پار کرنے لگو گے نا مومن لوگ، تو اگر کسی نے اللہ اکبر زیادہ کہا تو اس کا دائیں حصے سے روشنی نکلے گی جس میں سے پرسرات آسانی سے نظر آئے گا اور پار کرنا آسان ہوگا، اور جس نے سبحان اللہ زیادہ کہا تو اس کی بائیں حصے سے روشنی نکلے گی، اور جس کا ایمان قوی ہوا اس کے ایمان کی تاج سے اس کی روشنی نکلے گی، اور جس کا کلمہ مضبوط ہوا اس کلمہ جو ہے اس کا پیچھے سے اس کے آگے ساری راستے کو کلیئر کرتا چلا جائے گا روشن، اور جس کی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف مضبوط ہوئی اس کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے اس کے پیچھے ہاتھ یوں رکھ لے گی، اور اس کو جیسے دلہن کو پکڑ کر چلایا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی لے کے جایا جائے گا۔ تو اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، یعنی ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو۔ منافق لوگ چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اس لیے شروع میں وہ آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ لگ جائیں گے، لیکن جب حقیقی مسلمان تیزی سے آگے نکل جائیں گے تو ان کے ساتھ وہ نور بھی ان کے آگے بڑھ جائے گا، اور منافق لوگ اندھیرے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یعنی یہ فیصلہ پیچھے ہو رہا ہے کہ کس کو نور ملے کس کو نہ ملے، یعنی نور یہاں سے لے کے جانا ہے، یہ نور لینے کی جگہ ہے، اس لیے پیچھے جا کر نور حاصل کرنے کی درخواست سے یہ مراد ہے کہ بھائی یہ نور تو دنیا کی زندگی میں ملا تھا ہم نے وہاں سے لیا۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی تاکہ ان کی روشنی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں، جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، یعنی دل سے تم کڑوے تھے اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہو، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے اور یہ بہت برا انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہے۔
اب خوب समझ लो कि अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शता है। हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोल खोल के वाजे कर दी ताकि तुम समझ से काम लो। यकीनन वो जो सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें हैं, उन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया, अच्छा कर्ज, उनके लिए इस सदके को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, उनके लिए बाइज्जत अजर है। कहते हैं कि अल्लाह ताला इस सदके को, अगर किसी ने एक खजूर की गुठली, उससे खजूर की गुठली भी खाई जाती थी ना, यानी जानवरों को दी जाती थी कूट कूट के, तो कहा कि किसी ने अगर खजूर की गुठली भी सदका की ना, अल्लाह उसको अपने हाथ में लेते हैं, उसको बड़ा, उसका अजर सवाब इतना बढ़ाते हैं जितना ओहद पहाड़ उसके, और उसके नाम ईमान में उस अजर सवाब को लिख देते हैं। यकीनन वो जो सदका देने वाले हैं, मुराद मर्द और सदका देने वाली औरतें, उन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया, अच्छा कर्ज, उनके लिए सदके का कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, उनके लिए बाइज्जत अजर अजर है। और जो लोग अल्लाह पर, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद है, उनके लिए उनका अजर, उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया और हमारी निशानियों को झुटलाया, और वो दोजखी लोग। सिद्दीक के माने वो शख्स है जो अपने कौल व फेल का सच्चा, और ये अंबिया कराम के बाद परहेजगारी का सबसे ऊंचा दर्जा है। शहीद के लफ्ज के मानी तो गवाह के हैं, और कयामत में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परहेजगार अफराद पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हक में गवाही देंगे, यानी तमाम नबियों की गवाही हम लोग देंगे इंशाअल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत देगी। ये मैंने शुरू के पारों में आपको बताया था, खूब समझ लो कि, यानी कल फिर इंशाल्लाह बता दूंगी। खूब समझ लो कि इस दुनिया वाली जिंदगी की हकीकत बस ये है कि वो नाम है खेल कूद का, जाहिरी सजावट का, तुम्हारे एक दूसरे पर फख्र जताने का, और माल और दौलत में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश जिससे उगने वाली चीजें किसानों को बहुत अच्छी लगती हैं, फिर वो अपना जोर दिखाती है, फिर तुम उसको देखते हो कि जर्द पड़ गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई, यानी तेज धूप ने पूरी फसल जला दी। और आखिरत में एक तो सख्त अजाब है, दूसरी अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी। और दुनिया वाली जिंदगी धोखे के समान के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए अपनी जान की कुर्बानी पेश करें। यहाँ ये बात, जब ये बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, तो यहाँ ये बात मुनाफिकों के मुकाबले में फरमाई जा रही है कि सिर्फ जुबान से ईमान का दावा करके कोई शख्स सिद्दीक और शहीद का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। यहाँ अल्लाह ताला ने इन दिलचस्पियों का जिक्र फरमाया जिससे इंसान अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में गुजरता है। बचपन में सारी दिलचस्पी खेलकूद से होती है, जवानी के दौर में जेब जिन्नत और सजावट का शौक होता है, और इस जेब जिन्नत और दुनिया के साजो सामान में एक दूसरे के सामने अपनी बर्तरी जताने और उस पर फख्र और गुरूर करने का जौक होता है। फिर बुढ़ापे में माल और दौलत एक दूसरे से बढ़ जाने को इंसान दिलचस्पी का मरकज बना लेता है, और हर मरहले में इंसान जिस चीज को अपनी दिलचस्पी की मेराज समझता है, अगले मरहले में उसको बेहकीकत मालूम होती है। आपने देखा कि दो दो बच्चे एक ही खिलौने पे लड़ रहे होते हैं, और बाद में वो खिलौना एक तरफ पड़ा होता है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, और अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ, और इस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई सारे आसमानों और जमीनों की चौड़ाई जैसी है, ये इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, जो वो जिसको चाहता है और दे देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो जमीन में नाजिल होती या तुम्हारी जानों को लाक होती, मगर वो एक किताब उस वक्त से दर्ज है जब हमने इन जानवरों को पैदा भी नहीं किया था। यकीन जानो ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये इसलिए ताकि जो चीज तुमने से जाती रहे उस पर तुम गम में ना पड़ो, जो चीज अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे उस पर तुम इतराओ नहीं। और अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो इतराहट में मुब्तला और शेखी बिगाड़ने वाला हो। बस ये ना थोड़ा सा रह गया। वो ऐसे लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरे लोगों को भी कंजूसी की तलकीन करते हैं। और जो शख्स मुंह मोड़ ले तो याद रखो अल्लाह ही है जो सबसे बेनियाज है, बजाते खुद काबिल तारीफ है। हकीकत ये है कि हमने अपने पैगंबरों को खुली हुई निशानियां देकर भेजा, और उनके साथ किताब भी उतारी और तराजू भी, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे। हमने लोहा उतारा जिसमें जंगी ताकत भी और लोगों के लिए दूसरे फायदे भी हैं, और ये इसलिए ताकि अल्लाह जान ले कि कौन है जो उसको देखे बगैर उसके दीन की और उसके पैगंबरों की मदद करता है। क्योंकि इस सूरत में लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते में अपना माल खर्च करने की दावत दी गई है। इसलिए यहाँ फरमाया जा रहा है कि जो लोग तकदीर पर ईमान नहीं रखते वो अपने माल को तनहा अपनी कोशिश का फल समझकर शेखी बिगाड़ते हैं, और नेक कामों के लिए कुछ खर्च करने में कंजूसी से काम लेते हैं। यानी नाशुक्री की तीन अलामत के माल जब आपके पास आया तो उसको अल्लाह की तरफ से ना समझे, बल्कि ये कहें हम तो बहुत समझदार हैं, हमने अपनी समझदारी से ये माल कमाया, हमने अपनी जहानत से कमाया, और फिर उस माल को बजाय अल्लाह के कामों में लगाने के हम उसे जो है
مائیوں مہندی اور غلط کاموں میں لگا رہے ہیں اور پھر نعمتوں میں ڈوب کے رہ گئے. یقین رکھو اللہ بڑی قوت کا مالک ہے، بڑے اقتدار کا مالک ہے. اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا. پھر ان میں کچھ تو ہدایت پہ آ گئے، ان میں بہت سے لوگ نافرمان رہے. پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی. اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، یعنی بالکل ہی سب سے کٹ کٹا کر بیٹھ جانا، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے اور وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یعنی ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، خود ہی بنا لی. ہم نے اس کو ان کے ذمہ واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے ان کا حق تھا. یعنی رہبانیت کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں سے الگ رہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصے بعد عیسائیوں نے ایک خانقاہی نظام ایسا بنایا کہ جو لوگ اس میں داخل ہو جاتے وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، نہ شادی کرتے تھے، نہ دنیا کی کسی لذت میں حصہ لیتے. ان کے اس خاندانی نظام پر ان کو جو ہے رہبانیت کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ رہبانیت کو ناپسند فرمایا. پھر غرض ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے ان کو ہم نے ان کا چر دیا، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہی رہے. اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے اور یہ عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرما دے. اللہ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے اللہ کے فضل میں کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو وہ جس کو چاہتے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے، یہ اہل کتاب کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لائے تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے. اس کا ایک مطلب یہ کہ وہ نور جہاں بھی تم جاؤ گے تمہارے ساتھ رہے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پسرات پر وہ تمہارے لیے روشنی پیدا کرے گا جس میں تم چل سکو گے. ایک یہ کہ جو یہودی یا عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو صرف اس حسد کے مارے ایمان سے محروم رہے کہ نبی آخر الزماں بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے. یعنی ان کو سب سے زیادہ ہم سے چڑ کیوں ہے کہ بھائی جب سارے نبی ہمارے درمیان پیدا ہوئے تھے، بڑے بڑے نبی، تو یہ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں پیدا ہوا. یعنی وہ کہتے ہیں عزیر جو ہے یا عیسیٰ علیہ السلام اس کے حقدار تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا حقدار ہے. عیسائی پادری پیسے لے کر لوگوں کے لیے مغفرت نامے جاری کر دیتے تھے. وہ مغفرت نامہ مرنے والے کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ مغفرت کے اس پروانے سے مردے کی بخشش ہو جائے گی. آیت کریمہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے. واللہ سبحانہ وتعالی. کل 28واں پارہ اللہ پاک کے حکم سے آغاز ہوگا اس کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں ایمان کی نعمت دینے کے بعد، قرآن اور کلمے کی نعمت دینے کے بعد کبھی بھی اللہ کفر کے جال میں نہ ڈالنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو کفر کی طرف مت لے کر جانا. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمانا. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرما دے. اور اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے.
या अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह हमारे 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 वालिदैन पर उस तरह रहम फरमा दे जिस तरह उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया और प्यार और दरगुजर का मामला हमारे साथ रखा। ए अल्लाह पाक यही यही प्यार और यही रहम हमारे वालिदैन के लिए भी फरमा दे। ए अल्लाह पाक जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, जैसे मेरे वालिदैन मंसूर अहमद सिद्दीकी, मैमूना अख्तर काजी, ज़ियाउल्लाह साहब, अजीज़ा खातून, जावेद भाई और फहमीदा भाभी। या अल्लाह पाक अपने हबीब का अक्सर तफैल में इसी तरह जिसके भी जो जो दुनिया से जा चुके हैं, ये मीटिंग, ये मजलिस, ये बैठक, या अल्लाह पाक ये जिक्र का हल्का, उसके लिए अल्लाह ताला निजात का बाइस बना दे। या अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता हम सबके लिए हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दे। मौला करीम आपका अजीम रोजा रख के कितनी रात के पता नहीं 3-3 बजे के उठे हुए ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह इनको अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर दे। अल्लाह इनको हर किस्म की बला से, वबा से, बीमारी से, मुजी मर्द से, या अल्लाह पाक हर किस्म की फ्रॉड से, हर किस्म की मकारी से इनको अपनी हिफाजत में रखना। ए अल्लाह पाक इन सबको और तमाम कुल उम्मत मोहम्मद के हर फर्द को, हमारे घर वालों को अल्लाह पाक ईमान के नूर के साथ साथ कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाइए। हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमाइए। मौला करीम आका अजीम हम पे रहम फरमाइए। इलाही हमें माफ फरमा दीजिए, इलाही हमसे दरगुजर फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक अपने हबीब के तुफैल में अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह पाक अपने हबीब के तुफैल में मुसलमानों के दुश्मनों को, दुश्मनान मुसलमान, गद्दारान पाकिस्तान, दुश्मनान इस्लाम जहाँ कहीं हैं, नेतन्याहू, इसके मामिनीन, इसकी फौजें, इसके लश्कर, इसकी करंसी, इसकी माशियत, इसको गारत फरमा दीजिए। या अल्लाह शैतान मरदूद को गारत फरमा दीजिए। या अल्लाह जैसे आसमान को हम पर मुसलत होने से रोक दिया, शैतान को भी हम पर और हमारी नस्लों पर मुसलत होने से रोक दीजिए। या अल्लाह सारे बादशाहों के दरबार बंद है, या अल्लाह पाक हम बादशाहों के बादशाह के पास हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक इस महफिल में आपके पसंदीदा लोग भी बैठे होंगे, या अल्लाह पाक उन्हीं का ख्याल कर लीजिए। ए अल्लाह पाक आपने फरमाया कुरान में कि वअम्मा साइला फला तनहर। ए अल्लाह आपने कुरान में फरमाया कि साइल को झिड़की ना दो, दे दिलाकर रुखसत करो, झोली भर कर रुखसत करो। ये साइल कितने 1.5-2 घंटे से अल्लाह पाक 5:15 बजे से, या अल्लाह तकरीबन 1.25-2 घंटे होने वाले हैं, ये साइल आपके दरगाह पे बैठे हैं, ये साइल आपके दरबार में बैठे हैं। ए अल्लाह पाक इतने लोग किसी किसी और के दर पे चले जाएंगे तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ए अल्लाह पाक आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, झोलियां भर दें। ए अल्लाह पाक अल्लाह इन सबको जो बैठे हैं, इनके घर वालों को, मेरे और मेरे घर वालों को दुनिया और आखिरत की हर इम्तिहान में 100% नंबरों से कामयाबी अता फरमाइए। या अल्लाह हमना सिद्दीकी पर रहम फरमा दीजिए, उनको इस दफा बेहतरीन तरीके से और आसानी के साथ अपने इम्तिहान में हमना और फातिमा को, ईशा और अब्दुल्ला को कामयाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जितने लोग बैठे हैं इनको, इनके बच्चों को, या अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमा दे। हमारी नस्लों में से कोई भी कभी आखिरत तक, कभी अल्लाह आखिरी वक्त तक यानी कयामत की सुबह तक नाकाम ना हो। अल्लाह हम सबके गुनाहों को, की खताओं को दरगुजर फरमाइए। मौला करीम आका अजीम हम पे रहम फरमाइए। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक नरीना औलाद अता फरमाइए। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक जो बेरोजगार है उनको 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 करीम रोजी अता फरमाइए। सदा देने वाला हाथ बनाइए, कभी लेने वाला हाथ ना बनाइए। या अल्लाह पाक फराखी के बाद तंगदस्ती का मुंह ना दिखाइए। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम फरमा दीजिए, इसको इस्लाम का किला बना दीजिए। अल्लाह पाकिस्तानों को शर पसंदों से पाक कर दीजिए। या अल्लाह पाक जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं उनकी बीक कनी कर दीजिए, उनका जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। पाकिस्तान के लिए किसी बेहतरीन क़यादत का इंतखाब फरमा लीजिए। या अल्लाह तैयब उर्दगान साहब और कतर के हुक्मरान, या अल्लाह पाक जो ये नेकियां कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल मंजूर फरमाइए।
ان کی زندگی میں جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے یا اللہ، کرم فرما دیجیے حماس پہ، فلسطین پر، حوثیوں پر، یمن اور لبنان کے جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دیجیے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، فلسطین کے لوگوں کو سحری اور افطاری اور ان کے بچوں کو بہترین کھانا عطا فرمائیے اپنی جناب سے، اے اللہ جنت کے میوے کھلائیے ان کو، اے اللہ جو نعمتیں ہمیں نصیب نہیں ان کو دیجیے، اے اللہ پاک ہماری مسجد اقصی کو، فلسطین کو آزاد فرما دیجیے، اے اللہ پاک جتنے شہید ہو گئے ان کو اللہ شہدائے احد کے ساتھ اور شہدائے بدر کے ساتھ رکھنا، اے اللہ پاک یمن کے یمن کے یمامہ کے شہیدوں کے ساتھ ان کا اللہ ان کا اٹھان رکھنا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہماری بچیوں کے لیے نیک بر کا انتخاب فرما دیجئے، دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے، اے اللہ ہماری بچوں کے فیصلوں کے وقت میں آپ بہترین رہنمائی فرما دیجئے، اے اللہ پاک جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان سے مزین فرما دیجئے، اے اللہ پاک جو بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، ہمارے علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان چار چپیرے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے یا اللہ پاک، اس میٹنگ کو، اس بیٹھک کو، مجلس کو قبول فرما لیجئے، معاونین جس طرح اسکرین کو بدل رہے ہیں، جس طرح پوسٹ بنا رہے ہیں، جس طرح گروپ میں کام کر رہے ہیں، اللہ پاک میں ان کا اجر نہیں دے سکتی، میرے ان معاونین کو جن کی وجہ سے آج آپ کے فضل کے بعد یہ کلاس ہو رہی ہے ان کو آپ نے جزا دینی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ شام کی کلاس میں بھی ضرور آیا کریں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔